السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 7 نومبر 2025 مطابق 15 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے سماجیات، بے جا رسموں سے دامن چھڑائیے، محمد فرید حبیب ندوی۔ ہمارا سماج بے جا رسموں میں بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ آسان سے آسان اور سادہ سے سادہ کاموں کو بھی ہم نے بیہودہ رسموں کی وجہ سے سخت مشکل بنا دیا ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ان رسموں سے دامن بچانا چاہتا ہے تو لوگ اسے بے وقوف اور ناسمجھ کہتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ رسمیں فضول ہیں، لیکن سماج کے دباؤ کی وجہ سے وہ بھی ان میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سارے تعلقات بدمزہ بلکہ بے مزہ ہو گئے۔ پہلے جس آزادی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، اب اس میں تکلفات پیدا ہو گئے۔ اب جب تک کسی کی جیب میں گنجائش نہ ہو، وہ اپنی خاص رشتہ داریوں میں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا بھی کم ہو گیا ہے۔ یقیناً لوگوں کی مصروفیات بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن ان تکلفات نے بھی تعلقات میں دوریاں پیدا کی ہیں۔ زندگی کا مزہ سادہ اور بے تکلف رہنے میں۔ کسی کے گھر جاتے ہوئے کوئی ہدیہ لے جانے میں یقیناً کوئی برائی نہیں، لیکن جب یہی چیز ایک رسم بن جائے کہ اگر انسان کے پاس کچھ لے کر جانے کی گنجائش نہ ہو تو وہ جانے کا ارادہ ہی کینسل کر دے، تو پھر یہ چیز بہت بڑی برائی بن جاتی ہے۔ اسی طرح مہمان کی خاطرداری اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے ایسے تکلفات کرنا کہ مہمان بوجھ لگنے لگے اور اس کی آمد سے تکلیف ہونے لگے، نہایت بری چیز ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ، خوشی اور غمی کی تقریبات میں ہمارے یہاں 50 قسم کی رسمیں داخل ہو گئی ہیں، جنہوں نے ہماری زندگی کو بوجھل بنا دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان رسموں سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ان سے بچنا چاہتا ہے تو اس پر دباؤ بنانے کی بجائے اس کی مدد کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر موقع پر بے تکلفی اور سادگی اختیار کرنے میں ہی عافیت اور سکون ہے۔ جہاں بھی تکلف اور بیجا رسموں کا عمل دخل ہوگا، وہاں زندگی میں سکون نہیں رہ سکتا۔ دوسرا مضمون ہے فکر و نظر، دینے والے بنے نہ کہ لینے والے، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1429۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، خیر کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو محنت کی کمائی نہیں کھاتا بلکہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ گویا اس حدیث میں صدقہ و خیرات کی فضیلت اور دوسروں سے مانگنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن حدیث کا مطالعہ ذرا گہرائی سے کریں تو معلوم ہوا کہ دراصل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے یہ مزاج پیدا کرنا چاہا ہے کہ مسلم قوم کو ہر لحاظ سے بلند اور ممتاز ہونا چاہیے، تعلیم کے لحاظ سے ہو یا اخلاق و کردار کے لحاظ سے، طاقت و قوت کے لحاظ سے ہو یا سیاست و اقتدار کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے ہو یا عزت و رتبے کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے اسے دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے دنیا میں بھی بہتر اور ممتاز سمجھے جاتے ہیں جو صرف لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب تک اس حدیث کی روح اور اسپرٹ کو سمجھ کر اس پر عمل کیا، وہ دوسری قوموں پر ہر لحاظ سے غالب رہے اور ہر میدان میں ترقی و کامیابی کی منزلیں طے کرتے رہے۔ لیکن جب وہ اس حدیث کے وسیع مفہوم سے بے خبر ہو گئے تو ذلت و رسوائی اور پستی و ذبح حالی ان کا مقدر بن گئی۔ آج ہماری پہچان مانگنے والی قوم کی ہو گئی ہے۔ ہم دوسری قوموں سے کبھی پیسوں کی بھیک مانگتے ہیں تو کبھی ملازمتوں کی، کبھی عزت و وقار کی تو کبھی سیاسی عہدوں کی۔ ہماری یہ پوزیشن صرف اس لیے ہو گئی کہ ہم نے اوپر والے ہاتھ کو نیچے والا ہاتھ بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عزت و کامیابی ذلت و ناکامی سے اور ہمارا غلبہ و عروج ہماری پستی و زوال سے بدل گیا۔ اگر ہم پھر سے دینے والی قوم بن جائیں اور زندگی کے ہر میدان میں اپنے کو مفید ثابت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار بحال ہو جائے اور ہمارا زوال عروج میں بدل جائے۔ تیسرا مضمون دستک، جو گزر گیا سو گزر گیا، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ گزری ہوئی باتوں کو یاد کرنا اور ان کے ساتھ الجھنا حماقت ہے۔ ایسی سوچ اچھے ارادوں کو ختم کر دیتی ہے۔ عقل مند لوگ گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ماضی کا غم کھانا اور پریشان ہونا اسے واپس نہیں کر سکتا۔ عقل مندی یہ ہے کہ اپنے حاضر اور موجودہ وقت کو مضبوط پکڑو۔ گزرے ہوئے وقت کے مصائب یاد کر کے بیٹھنا ایسا ہے جیسے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ قافلہ ہمیشہ آگے چلتا ہے، لہذا زندگی کے راستے کی مخالفت نہ کرو۔
نہ ماضی کو زیادہ سوچو اور نہ مستقبل کے لیے زیادہ پریشان رہو۔ آپ کی زندگی آج کا دن ہے، لہذا پوری سوچ و فکر کے ساتھ آج کا دن گزارو۔ آج کے دن کے گھنٹوں میں کئی سالوں کے کام نمٹ سکتے ہیں، لہذا آج کے دن میں پوری ہمت و محنت کرو۔ آج کے دن خوش رہو، راضی رہو اور اپنے رزق پر، گھر بار پر صبر و شکر کرو اور اللہ کی رضا پر خود کو راضی کر لو۔ ماخوذ کتاب غم نہ کیجیے۔ آخری حصہ ہے مسائل۔ ناپاک کپڑے پاک کپڑوں سے الگ رکھیے۔ ہمارے یہاں بہت سی خواتین بچوں کے ناپاک کپڑے پاک کپڑوں میں ملا دیتی ہیں، بلکہ بہت سی جگہ تو بڑے لوگوں کے پاک کپڑے بھی ناپاک کپڑوں میں ملا کر ایک ساتھ دھوئے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں جب ناپاک کپڑوں کا پانی پاک کپڑوں میں جائے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ دھلائی کے وقت کوئی بھی ناپاک کپڑا پاک کپڑوں میں شامل نہ ہو۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اگر دونوں طرح کے کپڑے مل جائیں تو پھر سب کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔